آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ او مجھے پڑ گئی ضرورت اس کی شرح کی. امام پھر سیب راستہ دے رہے تھے، امام پھر چہروں کا بچاؤ دے رہے تھے، امام پھر ان کے دل پہ مرہم رکھ رہے تھے. پھر ایک اور لفظ کہہ دوں، امام پھر ان کا بھرم رکھ رہے تھے. ان کا بھرم رکھ رہے تھے کہ چلو تم آپس اندر ضمیر کے ہاتھوں خفت محسوس کرو گے کہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، چلو یہ تسلی لے لو کہ یہ بھی میری ہی ڈیوٹی تھی. پاک بیویوں کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، ان کو لے جاؤ. اگلی بات کہنے سے پہلے میں کہوں گا یہاں سے شروع ہو جائیں اور یہاں تک آ جائیں. یہ تو بالکل چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں مزاح اور تنقید ہرگز نہیں ہے، نہ یہ مقام ہے. سوچئے آج تک ہماری کئیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی، کسی کے موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، کسی نے ہماری گاڑی میں آ کے بائک لگا دیا، جاتے کسی کی کونی لگ گئی، کسی نے ویسے بدتمیزی کر دی، آستینیں چڑھ گئیں. آپ یا میں اکیلے تھے، وہ 3-4 تھے، تو جھٹ فون کس لیے لگاتے ہیں؟ سجنانو، دوستانو. کتھے ہیں تو؟ فٹافٹ کال کی. کتھے تو مریا ہوئے ہیں؟ وہ 2 مرتبہ کال کری، نہیں سنی نا، تو پھر ریاکشن سخت ہے. کتھے مرے ہیں تو کال نہیں سنتا؟ او میں کی گل ہے، جتھے بھی ہے فوری ایس اشارے تے آ جا، ایس چوک تے آ جا، ایتھے اینج آ جا. بندیاں نہ لڑائی ہو گئی ہے. اسی تے رولا بنے، مشکل پوے، سجن سدی دے نے. کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ بطول زہرا کا لال ہے، یہ مولا علی کا بیٹا ہے کہ مشکل وقت میں بھی سجنوں کو کہے کہ تم اپنی جان کو بچاؤ. کوئی مثل ہے تو مثال دو. اور یہ سبق پتہ کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھے. کربلا کا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میں نے ابھی حباب کا لفظ بولا تھا، بیجا نہیں بولا تھا. ہم ابھی تو کربلا کے موتی، کروڑوں موتی، اربوں خربوں ہیں جن کو ہمیں چننا چاہیے، روشنی لینی چاہیے. حضرت امام نے اس دن ہمیں یہ سکھایا ہے، خود غرض نہ بننا. خود غرض نہ بننا، خود غرض نہ بننا، خود غرض نہ بننا. صرف اپنی غرضوں کے لیے مت جینا. اور حضرت امام کا ارشاد مبارک ابن کثیر نے لکھا ہے، آپ فرماتے تھے اپنے واسطے تے سارے جیوندے نے، سوا دے دے چاہے کہ کسی اور واسطے بھی زندگی گزاری جائے. خود غرض نہ بنے، جذبہ اشار رکھیں. اب سب کی نگاہیں جھکی ہیں. امام پھر دیکھ کے فرماتے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب کئیوں نے جواب دیے اور ان کا خلاصہ فقط چند سطروں میں آپ کو سنانے لگا ہوں. کہا امام، لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر گزاری جائے. آپ کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں. وہاں کی عورتیں ہمارے گریبان پکڑیں گی کہ سرکار کے لاڈلے کو وحشیوں کے جھرمٹ میں چھوڑ آئے ہو، تیروں اور تلواروں کے سپرد کر آئے ہو. یہ تمہاری زندگی ہے. اور اے امام، یہ تو ایک بار مرنا ہے، کل ایک بار. اگر ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم 100 بار مارے جائیں گے اور 100 بار میں بھی ہر بار پہلے جلائے جائیں گے، ہر بار زندہ، اور جلا کے پھر راکھ اڑائی جائے گی، پھر راکھ جمع کری جائے گی، پھر ہمیں سیدھا کھڑا کیا جائے گا. 99 والی والی واری بھی آ گئی تو پھر بھی نہ پوچھیا نا ہن کی ارادہ ہے.
تو تب بھی جواب یہی ہوگا، حسین ابن علی کے لیے جینا ہے، حسین ابن علی کے لیے۔ مجھے نام کی مسٹیک ہو سکتی ہے دونوں طرف میں، انہوں نے اس کو نبھایا۔ سرکار سیدنا مسلم ابن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پی رہے ہیں، آخری سانسیں، شاید حضرت سیدنا حبیب نے مظاہر یا حضرت امام کے کسی اور رفیق سے کہا، آخری سانسیں حضرت امام خود سراہنے تشریف لائے ہیں، آخری سانسوں میں امام کی طرف انگلی اٹھا کر اپنے سنگی سے کہا، تیرے جیتے جی اس ذات کی طرف کوئی تیر نہیں آنا چاہیے۔ کربلا معلیٰ، دین کی سربلندی، حق پر قائم رہنا، صبر کو اختیار کرنا، حق کا ساتھ دینا، حالات چاہے کیسے ہوں، کربلا کا سبق ہے۔ مشکل کیسی ہو، رب کے فرض نہیں چھوڑنے، یہ کربلا کا درس ہے۔ ایک ہی گزارش، کل کا دن گزر جائے گا، 11 محرم کو ہم پھر اسی پوزیشن پر ہوئے تو یہ عارضی حسینی ہونا ہے۔ آؤ کچھ اپنے آپ کو بدلیں۔ شراب و کباب، جوا و مستی، زنا و بدکاری، مال حرام، یہ سب چیزیں یزیدیت سے جڑی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا حصہ ہے تو ان کو ڈیلیٹ کر کے اب کہو یزیدیت مرد آباد۔ صبر، رضا، تسلیم، تقوی، پرہیزگاری، تلاوت قرآن، بندگی، سجدے، نماز، شریعت کی اتباع، یہ سب حسینیت ہے۔ اس کو اپنا کر اب ہمیں کہنا ہوگا کہ حسینیت زندہ باد۔ اگر ہم 11 کو پھر بدل گئے تو یہ عارضی حسینی ہونا ہے، جبکہ ہمیں فار ایور حسینی رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الہی حاضری قبول، گناہ معاف، خطاؤں سے درگزر، نیک کاموں کی توفیق،